أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه، نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین اور عزیز ساتھیوں، اس وقت سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے 42 تک آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ ان مذکورہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ایک الگ سے دوسرا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں سے ایک الگ واقعہ بیان فرمایا ہے مختصراً۔ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے اس بات کو کہ قرآن کریم یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی قصے اور کہانی کی کتاب ہے۔ اس میں جو تاریخی واقعہ یا قصہ بیان کیا جاتا ہے اس سے مقصد صرف اور صرف انسان کو عبرت اور نصیحت اور زندگی کے مختلف مرحلوں میں اہم ہدایات ہوتی ہیں۔ پورے قرآن اور بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے واقعات میں صرف ایک ہی قصہ یوسف علیہ السلام کا ایسا ہے جس کو قرآن نے مسلسل بیان کیا ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے، ورنہ ہر مقام کے مناسب تاریخی واقعہ کا کوئی ضروری جز کو اللہ رب العالمین ذکر کر دیتے ہیں، تفصیل کے ساتھ کسی بھی نبی کے واقعے کو ایک جگہ ذکر نہیں فرماتے ہیں۔
صرف یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے تسلسل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں بہت سارے عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں جو انسانوں کو کام آ سکتی ہیں۔ ان میں سے آج کی آیت میں ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کی برات اور آپ کی سچائی اور بے گناہی ثابت ہو گئی، اور بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، تو عزیز مصر اور اس کی بیوی نے بدنامی کے چرچے کو جو پورے مصر میں دھیرے دھیرے شروع ہو گیا تھا ہونا، اس کو ختم کرنے کے لیے اور یوں سمجھ لیں چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ در حقیقت جیل میں جانا بھی یوسف علیہ السلام کی دعا اور خواہش کی ایک طرح کی تکمیل تھی، کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں رہ کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنی عزت و آبرو بچانا، ایمان کا بچانا، یہ ایک سخت مشکل کام ہو گیا تھا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے جیل جانے کی دعا کی تھی۔ یوسف علیہ السلام جب جیل پہنچے تو ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی جیل میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک تو بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی بادشاہ کا پانی پلانے کی ذمہ داری اس کی تھی، اور ایک تھا وہ بادشاہ کا باورچی تھا، روٹی وغیرہ بنایا کرتا تھا، کھانے وغیرہ بنایا کرتا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ ان کا مقدمہ ابھی زیر تحقیق تھا، اس لیے ان دونوں کو جیل میں رکھا گیا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جب جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت و شفقت کے سبب تمام قیدیوں کے دل کو انہوں نے جیت لیا تھا۔ ہر ایک کی خبر لیتے تھے، اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کی عیادت کرتے تھے۔ تمام قیدیوں کے اندر ایک بلند اخلاق کا انہوں نے اظہار کیا، اور اچھے اور عمدہ اخلاق کا نمونہ پیش کیا، اور اگر کوئی غم زدہ ہوتا تھا تو اس کو صبر کر دلاتے تھے، اس کے تسلی کے سامان پیدا کرتے تھے۔ اسی طرح اپنی تکلیف کو برداشت کر کے دوسروں کی تکلیف دور کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ بہرحال جیل کے تمام قیدیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگیت اور آپ کے عمدہ اخلاق اور اچھی تربیت کا ایک چرچا اور شہرہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جیل کے تمام قیدی آپ کے معتقد ہو گئے، اور یہاں تک کہ جیل کا جو افسر تھا وہ بھی آپ سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے آ کر کے کہا کہ آپ بہت بزرگ آدمی ہیں، مجھے آپ سے محبت اور عقیدت ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں فوراً جیل سے آپ کو چھوڑ دیتا، بس میں اتنا کر سکتا ہوں ضرور کہ آپ کو یہاں تکلیف نہ پہنچے، اس کا میں خیال رکھوں گا۔ جیل کے افسر نے اور قیدیوں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، اور یہ کہنے لگے کہ آپ بڑے نیک ہیں، آپ بزرگ ہیں، اور ہم سب کے لیے آپ صبر اور تلقین اور تسلی کا ذریعہ ہیں، آپ ہماری تکلیفوں اور غموں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بڑے نیک ہیں۔ سبوں نے تعریف کی، اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو، کیونکہ جب کسی نے مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ پر آفت آئی ہے۔ بچپن میں میری پھوپھی کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، تو اس کے نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگا۔ پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی اور مجھے ٹوٹ کر چاہا، تو اس کے نتیجے میں بھائیوں نے مجھے کنویں میں لا کر کے پھینک دیا، اور پھر
میں غلام بنا دیا گیا، اور اس کے بعد مصر کے بازار میں مجھے بیچا گیا، میں اپنے وطن سے دور ہوا، یہ ساری مصیبتیں میں نے برداشت کی، اور جب عزیز مصر کے گھر آیا اس کی بیوی نے مجھ سے محبت کی، تو دیکھ رہے ہو آج میں جیل میں پڑا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے تمام لوگوں سے کہا کہ برائے مہربانی آپ لوگ مجھ سے محبت نہ کریں۔ بہرحال یہ دو قیدی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں گئے تھے، ایک روز انہوں نے آ کر کے کہا کہ آپ بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے اپنی خواب کی تعبیر معلوم کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض کچھ دوسرے مفسرین ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ خواب انہوں نے حقیقتاً نہیں دیکھا تھا، بلکہ اپنی طرف سے بنا لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگیت اور آپ کی ولایت کو جانچنے کے لیے کہ آپ واقعی میں ولی ہیں، بزرگ ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے خواب کو بنا لیا تھا۔ بہرحال ان میں سے ایک، یعنی جو بادشاہ کا ساقی تھا، ساقی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو، جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں اور شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے باورچی نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے خواب میں کہ میرے سر پر روٹیوں کا بڑا سا ٹوکرا ہے، اس میں سے جانور نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں، اور ان دونوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتلا دیں۔ قرآن میں اس کو بڑے اچھے انداز میں نقل کیا ہے، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے سامنے جیل میں دو اور نوجوان بھی داخل ہوئے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوا ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتلائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، آپ نیک نظر آ رہے ہیں، آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتلا دیجیے۔ یوسف علیہ السلام سے جب خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر نہیں بتلائی، کیا ان سے کس بات کا تذکرہ کیا؟ آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یأتیکما، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں کو دیا جانے والا کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ میرے رب کے دیے ہوئے علم کا حصہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر نہیں بتلائی، بلکہ یہ کہا کہ دیکھو میں تم دونوں کو جو بھی کھانا دیا جائے گا، جو کھانا بھی تمہارے پاس آئے گا، آنے سے پہلے میں بتا دوں گا کہ آج کیا آنے والا ہے تمہارے پاس، اور تمہارے کھانے میں کیا کیا چیزیں ہیں، میں یہ سب فوراً میں بتا دوں گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی جادوگر ہوں یا اپنے جادو کے ذریعے میں تم کو بتاتا ہوں، نہیں، میں اس علم کی بنیاد پر میں تجھے بتاؤں گا جو میرے رب نے مجھے سکھلایا ہے، یعنی میں وحی کی بنیاد پر تمہیں بتا دوں گا کہ آج تمہارے کھانے میں کیا کیا آئٹم رہے گا، اور اللہ رب العالمین مجھے یہ بتاتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی جادوگر ہوں۔ فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرا رب بذریعہ وحی مجھے بتلا دیتا ہے، میں اس کی اطلاع دیتا ہوں۔ یہاں دیکھیں یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر نہیں بیان فرما رہے ہیں، بلکہ یہاں حکمت کے ساتھ ان کے دل میں اپنی عقیدت اور محبت بیٹھا رہے ہیں، تاکہ جب عقیدت اور محبت ان کے دل میں بیٹھ جائے گی صحیح طریقے سے تو ان کے لیے ان کو دعوت دینا آسان ہوگا اور ایمان کی طرف بلانا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں نے تو ان لوگوں کا مذہب چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے معجزے کو بیان فرما دیا کہ دیکھو
میں میرے رب کی طرف سے مجھے وحی آتی ہے، اور جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے میں آنے سے پہلے بتا دوں گا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور دیکھو میرا مذہب تو یہ ہے کہ میں ایک اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں، اور جو لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں ان کے مذہب سے میں بالکل بیزار ہوں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً ایک تو پہلے معجزہ دکھلایا، اور معجزہ بھی کیا دکھلایا؟ کھانے کے تعلق سے، کیونکہ ان کا جو خواب تھا وہ بھی کس سلسلے میں تھا؟ کھانے کے تعلق سے تھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے معجزہ جو دکھلایا وہ کھانے کے بارے میں معجزہ دکھلایا کہ جو بھی کھانا تمہارے پاس آئے گا میں بتلا دوں گا کیا کیا چیزیں ہیں اس میں۔ تو یہ ایک معجزہ دکھلایا تاکہ ان کے دل میں کچھ عقیدت اور پیدا ہو جائے، اور وہ سمجھ جائیں کہ یوسف یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، فوراً اپنے مذہب کی تبلیغ کر دی کہ دیکھو میرا مذہب کفر اور شرک والا نہیں ہے، میں ایسے مذہب سے بالکل بیزار ہوں، میں تو اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر عمل کرتا ہوں۔ اور ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور پھر یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ ہم پر اور پوری انسانیت پر اللہ رب العالمین کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کفر اور شرک سے بچایا ہے، ہمیں عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی ہے، تو ہمیں سوچ لینا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں نہ صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اب ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ سامنے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان فرما رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی ہے، لیکن اکثر لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں اور بغیر سوچے سمجھے بتوں کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جیل کے ساتھیوں، کیا یہ بتاؤ مختلف الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب سے زبردست ہے وہ بہتر ہے؟ بتاؤ، تم خود سوچ لو کہ کئی خداؤں کا ماننا یہ صحیح ہے یا ایک اللہ کا ماننا صحیح ہے جو زبردست ہے، غالب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، کہ سب یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، ان کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو وہ محض چند فرضی نام ہیں، فلاں فلاں یہ بت ہیں، فلاں یہ بتوں کے تم نے خداؤں کے نام رکھ لیے، صرف فرضی ہیں، حقیقتاً یہ خدا نہیں ہے۔ حقیقت میں تو خدا صرف ایک ہے، اور وہ واحد ہے، قہار ہے، اکیلا ہے، زبردست ہے، وہی عبادت کے قابل ہے۔ باقی جتنے تم نے نام اپنے طرف سے گڑھ لیے ہیں یہ سب فرضی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، تم لوگوں نے اور تمہارے باپ دادا نے الگ الگ خداؤں کے نام رکھ لیے ہیں، یہ صرف فرضی ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے۔ بتاؤ کہاں ہے ثبوت؟ کیا کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے یا کسی خدائی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ خدا ہیں، ان کی تم پوجا کرو، ان کی عبادت کرو؟ کہاں ہے؟ دکھاؤ ثبوت۔ ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے۔ امر الا تعبدوا الا اياه، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی صحیح دین ہے، یہی سیدھا مذہب ہے اور صحیح راستہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ یہی سیدھا راستہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، تمام معبودان باطلہ
کی پرستش سے توبہ کر لیا جائے، یہی صحیح مذہب ہے۔ باقی جتنے خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب فرضی ہیں، یہ نہ تو سن سکتے ہیں نہ ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بھرپور ان کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا اور دعوت و تبلیغ کی پوری خدمت انجام دی، اور اس کے بعد اب ان کے مقصد کی طرف آ رہے، ان کے خوابوں کی تعبیر بیان فرما رہے۔ پہلے تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، اب جب دعوت مکمل ہو گئی اور پورے طور سے سمجھا دیا، اپنا طریقہ بتلا دیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ میں کسی چھوٹے خاندان سے نہیں ہوں بلکہ میں اونچے خاندان سے ہوں، اور میں عالی نسب ہوں، میرا نسب بہت بلند ہے، اب تم لوگ خود فیصلہ کر لو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے یا کئی خداؤں کی جن کو تم نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے، تمہارے باپ دادا نے بنا لیا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے، ان کی پوجا کرو گے، کن کی پوجا کرو گے تم خود فیصلہ کرو۔ جب دعوت و تبلیغ کا کام مکمل ہو گیا تو اب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا صاحب السجن اما احدهما فیسقی ربہ خمرا، اے جیل کے رفقا، اے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا۔ دونوں نے اپنے اپنے خواب کو بیان کر کے تعبیر معلوم کرنا چاہا تھا۔ اور دوسرے کو سولی دے دی جائے گی، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُهُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرے کو سولی دے دی جائے گی، پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے، پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کے کھائیں گے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے اگرچہ ان لوگوں نے الگ الگ خواب بیان کیا تھا اور اس کی تعبیر چاہی تھی، ہر ایک کی خواب کی تعبیر بھی متعین تھی۔ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس میں سے کون رہا ہو جائے گا اور کس کو سولی دی جائے گی، یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی، لیکن یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں کہ یہاں متعین کر کے نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک رہا ہو جائے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا اور ایک کو سولی دی جائے گی، متعین کر کے نہیں کہہ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نہایت شفیق اور مہربان تھے، شفقت اور مہربانی کی بنیاد پر انہوں نے متعین کر کے نہیں بتلایا تاکہ سن کر کے ابھی سے ان کو غم لاحق ہو جائے، متعین کر کے نہیں بتلایا کہ تم میں سے فلاں کو سولی دی جائے گی اور فلاں رہا ہو جائے گا اور پھر جو اس کا جاب تھا وہ اپنے جاب پہ چلا جائے گا، بادشاہ کی خدمت کرے گا، یہ متعین نہیں کیا۔ اگر متعین کر کے بتلا دیتے تو جس کو سولی دی جاتی وہ بیچارہ آج سے ہی غم اور ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا، موت سے پہلے ہی مر جاتا۔ تو محبت اور شفقت کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں وہ طریقہ اختیار کیا جو محض ایک مخفی اور پوشیدہ طریقہ تھا، ظاہر کر کے نہیں بتلایا کہ اس کے بارے میں کیا ہے۔ بہرحال جن مفسرین، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے جو خواب بیان کیا تھا وہ بناوٹی خواب تھا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا بناوٹی خواب تھا۔ تو اب ان لوگوں نے جواب دیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتلا دی اور وہ سمجھ گئے کہ ارے بھائی یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، ایک کو پھانسی دی جانے والی ہے، تو وہ فوراً بول اٹھے اور کہا کہ نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، بس ہم آپ کا امتحان لینا چاہ رہا تھے، یہ تو بات صرف بناوٹی بات تھی۔ اس پر اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم دونوں سوال کر رہے ہو اللہ کے پاس اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ایسے ہی ہوگا۔ یعنی تم نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا اب اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اب ایسے ہی ہوگا جیسا میں نے کہہ دیا ہے۔ مقصد یہ ہے
کہ جھوٹا خواب بنانے کا گناہ جو تم نے کیا ہے اس کی سزا اب ایسی تمہیں ملے گی کہ ایک تو رہا ہو جائے گا اور دوسرے کو سولی دے دی جائے گی، پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے بعد کہا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمْ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ وَذِكْرَ رَبِّهِ، ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو گمان تھا کہ وہ بچ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، اپنے آقا سے میرے بارے میں کہنا کہ ایک قیدی ہے جو بے گناہ ہے، جیل میں بند ہے، لیکن آقا کے سامنے اس بات کے تذکرے کو شیطان نے بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، یہاں رب کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے بار بار، یہ آقا کے معنی میں، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ رب کا معنی ایک آقا بھی ہوتا ہے، تو یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے کہ دیکھو جب تم رہا ہو کر کے بادشاہ کی خدمت پر معمور ہو جاؤ اور بادشاہ کی خدمت کرنے لگ جاؤ، تو بادشاہ سے میرے بارے میں تذکرہ کرنا اور یہ کہہ دینا کہ ایک بے گناہ شخص قید میں پڑا ہوا ہے، تاکہ بادشاہ میرے رہائی کے بارے میں کچھ فیصلہ کرے۔ مگر ہوا یہ کہ وہ شخص جب رہا ہو کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اس کو یوسف علیہ السلام کی بات بالکل یاد ہی نہیں رہی۔ اللہ نے فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ وَذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس آدمی کو بھلوا دیا کہ وہ اپنے آقا کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا، بالکل بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ یوسف علیہ السلام نے کچھ کہا تھا۔ بہرحال جب وہ بادشاہ سے تذکرہ کرنا بھول گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی آزادی میں اور دیر لگ گئی اور چند سال تک مزید یوسف علیہ السلام قید میں رہے۔ قرآن نے یہاں ذکر فرمایا ہے بضع سنین فلبث فی السجن بضع سنین، بضع کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے عربی میں تو یہ 3 سے لے کر کے 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 سے لے کر کے 9 تک کے لیے بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام 7 سال تک جیل میں رہے، 7 سال تک جیل میں رہے۔ قرآن نے واضح نہیں کیا ہے کہ کتنے سال تک رہے، بضع کا لفظ استعمال کیا ہے اور بضع 3 سے لے کر کے 9 تک کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو متعین ہے کہ کم سے کم 3 سال تک تو اس کے بعد وہ مزید جیل میں رہے، یہ تو متعین ہے، کیونکہ کم سے کم بضع کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ 3 کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید چند سال جیل میں گزارنے پڑے۔ بعض مفسرین نے لکھا 7 سال رہنے کا اتفاق ہوا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جیل گئے تو وہاں بھی انہوں نے ایک اہم بات ہے کہ اپنا جو فرض منصبی تھا نبوت والا اس کو نہیں بھولے، فرض منصبی کو انہوں نے ترک نہیں کیا۔ اب آئے ذرا اس بات کی طرف ہم غور کرتے ہیں کہ یہ جو آیات جن کا ترجمہ ہوا ہے اس سے کس طرح کے مسئلے ثابت ہوتے ہیں اور کس طرح کی باتیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں اور کیا فائدے ان سے حاصل ہوتے ہیں، ان میں ذرا ہم غور کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہاں یہ نکل کر کے آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں بھیجے گئے تو آپ غور کریں، جیل یہ مجرموں، ڈاکوؤں اور گنڈوں، گنہگاروں کی بستی ہوتی ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی اس نے اخلاق کا معاملہ کیا، یہ نہیں سمجھا کہ یہ سب کے سب گنہگار ہیں، یہ سب مجرم لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں کیوں بات کروں، ایسا نہیں، بلکہ سب کے ساتھ اس نے معاشرت سے پیش آئے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اس طرح ان سے محبت کا برتاؤ کیا کہ سب آپ کے مرید بن گئے، آپ کے شاگرد بن گئے، آپ کی محبت ان کے دل میں بس گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصلحین کے لیے، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مجرموں اور گنہگاروں
کہ گناہوں کی طرف نظر نہ کریں بلکہ ان سے شفقت اور ہمدردی کا برتاؤ کریں تو ان کی دعوت زیادہ مؤثر اور کارگر ثابت ہوگی. ان سے نفرت کا اظہار نہ کریں. دوسرا مسئلہ قرآن کا ایک جملہ ہے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ پچھلے آیت میں گزرا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کی تعبیر ایسے لوگوں سے دریافت کرنا چاہیے جن کے نیک اور صالح اور ہمدرد ہونے پر اعتماد ہو. خواب دیکھنے والوں نے تعبیر معلوم کرنی چاہیے تو کیا کہا سب سے پہلے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. آپ ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں. میرا خیال وہ کہنے لگے کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں, آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتلا دیجیے. اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کی تعبیر ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے, ایسے لوگوں سے دریافت کرنا چاہیے جو نیک ہوں, ہمدرد ہوں اور محبت کرنے والے ہیں. ان سے خواب کو بیان کرنا چاہیے اور خواب کی تعبیر ان سے پوچھنا چاہیے. ہر ایرے غیرے کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حق کی دعوت دینے والوں اور مخلوق کی اصلاح کی کوشش کرنے والوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اپنے حسن اخلاق کو اور اپنے علمی کمالات کو پیش کریں, اپنے عمل کو پیش کریں, مخلوق میں اپنے علم کو پیش کریں اور اپنے اچھے اخلاق اور کیریکٹر کو پیش کریں تاکہ مخلوق کے درمیان ان کی عزت اور ان کا وقار بیٹھ جائے, لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور محبت بیٹھ جائے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے اپنے علمی کمالات کو بیان کیا کہ دیکھو میں خواب کی میں تمہارے پاس جو بھی کھانا آئے گا میں بتا دوں گا کہ آج اس میں کیا کیا آئٹم آنے والا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو بات میں بتاؤں گا یہ ایسا نہیں کہ میں محض صرف ادھر ادھر کی ہانک دے رہا ہوں, نہیں, بلکہ یہ اللہ مجھے بتاتا ہے اور پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, یہ بالکل پکی بات ہوتی ہے, کوئی جادو وغیرہ کی بات نہیں ہے, یا ایسا نہیں کہ میں الٹی سیدھی ہانک دے رہا ہوں, نہیں, بلکہ بالکل میں صحیح بات بتاؤں گا. اور اپنے خاندان کا بھی تعارف کرا دیا کہ دیکھو میں ادھر ادھر اور چھوٹے موٹے خاندان سے میرا تعلق نہیں ہے بلکہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے خاندان سے میرا تعلق ہے. اس سے کیا ہوگا, سامنے والے کے دل میں بیٹھ جائے گا ارے بھائی یہ علم والا ہے, نیک آدمی ہے اور یہ اچھے خاندان کا ہے, تو اس پر مکمل اعتماد کرے گا. اب وہ بات جو بھی کرے گا تو اس بات کے اندر تاثیر پیدا ہوگی. تو اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے اپنے اخلاق اور اپنے علم و عمل اور اپنے کردار کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے. چوتھا مسئلہ تبلیغ اور ارشاد کا ایک اہم اصول یہ بتلایا گیا ہے کہ دعوت دینے والا اور اصلاح کے کام کرنے والے کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے دعوت و تبلیغ کے کام کو سب سے آگے آگے رکھے. کوئی اس کے پاس کسی بھی کام کے لیے آئے, کسی بھی مشورے کے لیے آئے تو پہلے اپنا جو مقصد ہے, اپنا جو کام ہے اس کو پیش کر دے. کوئی کبھی بھی کسی کام کے لیے اس کے پاس آئے, اس سے ملنے کے لیے آئے تو فوراً پہلے کیا کرے, موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرے. بعد میں پھر وہ جس مقصد کے لیے آیا ہے اس کو سامنے رکھے, اس کے اندر تعاون کا اظہار کرے. مثلا کوئی ہمارے پاس آئے تو ہمیں پہلے چاہیے کہ اس سے اچھی طرح بات کریں اور پھر بات کرنے کے بعد نماز وغیرہ دینی باتوں کے بارے میں پوچھ لیں کہ بھائی آپ تو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں, الحمدللہ آپ کا پورا گھرانہ دیندار, سب لوگ نماز پڑھتے ہوں گے. تو اس طریقے سے ان کا ایک جائزہ نکل کر کے آیا. اگر نہیں پڑھتے ہوں گے, وہ کہتے ہیں نہیں کمی ہو جاتی ہے, کبھی غفلت ہو جاتی ہے, نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں, صرف جمعے کو جاتا ہوں, تو پھر آدمی ان کو پیار سے سمجھا دے اور اس کے بعد پھر ان کے مقصد اصلی کی طرف آئے. اچھا آپ کس کام کے لیے آئے تھے بتائیں, اور وہ کہیں تو الحمدللہ ٹھیک ہے میں آپ کے کام میں تعاون کروں گا, انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے میں پوری کوشش کروں گا. اس طریقے سے بات کی جائے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ حکمت اور مصلحت کے ساتھ بات کہی جائے جو مخاطب کے سمجھ میں آ سکے. جیسا کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے یہاں اپنا معجزہ دکھلایا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ملت کفر کو چھوڑ کر کے ملت اسلام کو اختیار کر لیا.
اور کفر و شرک کی خرابیاں بیان کی، لیکن اچھے انداز میں بیان کی، سامنے والا سمجھ گیا۔ چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے کے لیے کوئی تکلیف دہ بات ہو، ناگوار بات پیش آئے، تو اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اظہار کرنا ضروری ہو تو مخاطب کے سامنے جہاں تک ممکن ہو سکے ایسے انداز اور ایسے طریقے کو اختیار کرے کہ اس کو تکلیف کم سے کم لگے، جیسا کہ خواب میں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے متعین کر کے نہیں بتلا دیا کہ تم کو پھانسی ہو جائے گی اور تم کو رہائی نصیب ہو جائے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے سامنے کوئی ناگوار بات، تکلیف دینے والی بات کا اظہار کرنا اگر ضروری ہی ہو تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کو تکلیف کم سے کم محسوس ہو، اس کی کوشش کی جائے، ایسے جملے اختیار کیے۔ بہت سارے لوگ بعض دفعہ ڈرانے لگ جاتے ہیں، آپ کو سردی ہو جائے گی تو کہ جلدی جاؤ کورونا ٹیسٹ کراؤ، آپ کو کورونا ہو گیا، اس طرح ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو تکلیف کم سے کم محسوس ہو۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی کے لیے اس قیدی سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو کیا کرنا، بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا کہ ایک بے قصور جیل میں بند ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کسی انسان کو واسطہ بنانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے۔ مصیبت سے نجات کے لیے ہم کسی کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے ذریعے ہمیں اگر نجات مل جاتی ہے مصیبت سے تو یہ بہتر ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی اللہ ہمیں مصیبت سے نجات دے گا، یقیناً اللہ ہی دے گا، لیکن کسی وسیلے سے دے گا، کسی کے ذریعے دے گا۔ آٹھواں مسئلہ ایک اہم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے لیے ہر جائز کوشش بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے تو اللہ رب العالمین ہر جائز کام کو پسند کرنا، چلو بھائی عام انسان ہے، لیکن جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، خصوصاً انبیاء کرام، اولیاء کرام، اگر وہ جائز کام بھی کچھ کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ اس جائز کام کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر کرے وہ۔ یہاں دیکھ لیں یوسف علیہ السلام نے انسان کو واسطہ بنایا جیل سے رہائی کے لیے کہ آپ جا کر کے بادشاہ سے میری سفارش کر دینا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پسند نہیں کیا ان کے لیے کہ جا کر کے بادشاہ سے کہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتے تھے کہ میرے اور یوسف کے بیچ میں کوئی اور حائل نہ رہے، اور یوسف میرے علاوہ کسی اور کو وسیلہ نہ بنائے۔ گرچہ یہ وسیلہ بنانا جائز تھا، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ اتنی سی بات بھی ان کے لیے پسند نہیں فرماتے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف اس کی نظر اٹھے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ معاملہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام چند سالوں تک جیل میں رہے۔ بہرحال عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے ان آیتوں کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اندر بھی وہ اخلاق یوسفی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔